اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اپنے امتیوں کو حوض کوثر کا جام بھر بھر کے پلائیں گے، مگر وہ حوض کوثر، وہ خاص پانی جس کو جنتیوں کے لیے خاص کر دیا گیا، وہ حوض کوثر دیکھنے اور پینے میں کیسا ہے؟ اور سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پینے والے شخص کا نام کیا ہے؟ اور حوض کوثر کا پانی پینے والے بندوں میں کن کن کمالات کا ظہور ہوگا؟ اور کیا ہر نبی کو الگ الگ حوض کوثر دیا جائے گا؟ اور حوض کوثر سے کن لوگوں کو دور رکھا جائے گا؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہے اور تمام انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ کسی کے حوض پر پانی پینے والے زیادہ آتے ہوں گے تو کسی کے حوض پر کم، اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے حوض پر آنے والے سب سے زیادہ لوگ ہوں گے۔ اور حوض کوثر کا سب سے پہلے پانی پینے والے انسان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ جس حوض کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرماتے ہیں وہ کیسا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی ایک سمت صنعاء سے بصرہ کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس حوض سے ایک پرنالہ مجھ تک پہنچا دیں گے جس کے بارے میں کوئی بھی بشر نہیں جانتا، اور حوض پر مہاجرین اور فقراء کا ہجوم ہوگا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اور مارے گئے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پرنالے کو مجھ تک پہنچائیں گے تو سب سے پہلے میں اس کا پانی پیوں گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون لوگ حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ تو اس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض پر سب سے پہلے جو لوگ آئیں گے وہ صرف فقراء اور مہاجرین ہوں گے۔ گرد آلود سر، میلے کچیلے کپڑے، ناز و نعم میں پلی ہوئی عورتوں سے نکاح کرنے کی استعداد نہ رکھنے والے، اور جن کے لیے عمرہ کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور جو شخص بھی ایک دفعہ حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو شخص حوض کوثر کے پانی سے محروم رکھا گیا وہ کبھی بھی سیراب نہیں ہوگا، اور حوض کوثر کا پانی مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوگا۔ اسی کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حوض کوثر سے ایک بار پانی پی لیا وہ اس کے بعد کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، اور اس کا چہرہ کبھی بھی سیاہ نہیں ہوگا۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ حوض کوثر کتنا بڑا ہوگا اور حوض کوثر میں پانی کہاں سے آئے گا؟ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حوض کوثر کی ایک سمت مدینہ اور عمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوگی، اور یہ فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر تک بنتا ہے۔ مزید تفصیل ایک روایت میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوض کوثر کے کنارے پر میں اہل یمن کی خاطر دوسرے لوگوں کو اپنی چھڑی سے ہٹاؤں گا یہاں تک کہ حوض کا پانی اہل یمن کی طرف بہہ نکلے گا اور وہ سیر ہو کر پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، حوض کا عرض کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینہ سے لے کر عمان تک۔ پھر حوض کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ وہ کیسا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض میں جنت کے 2 پرنالوں سے پانی آئے گا،
ان میں سے ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا پرنالہ چاندی کا ہوگا۔ حوض کوثر کی نعمتوں اور وہاں جانے والے لوگوں کا پروٹوکول دیکھ کر بہت سے لوگ حوض کوثر کا پانی پینے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو وہاں جانے سے روک دیا جائے گا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو ان لوگوں کا ذکر مختلف روایات میں ملتا ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں حوض کوثر سے غیر مسلموں کو اس طرح سے ہٹا دوں گا جس طرح اونٹوں کا مالک دوسرے اونٹوں کو اس طرح سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں پہچان لیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم میرے پاس آؤ گے تو وضو کی وجہ سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں اور پیشانیاں چمک رہے ہوں گے، یہ نشانی صرف تمہارے علاوہ کسی دوسرے میں نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت جس میں حوض کوثر سے روکے جانے والے لوگوں کا ذکر ہے، وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آئے گی، میں انہیں پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک شخص نمودار ہوگا، وہ شخص حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوگا۔ وہ اس جماعت سے کہے گا کہ ادھر آؤ، میں کہوں گا انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا جہنم میں، واللہ انہیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر گئے تھے۔ پھر ایک دوسری جماعت میرے سامنے آئے گی، حتیٰ کہ میں انہیں بھی پہچان لوں گا کہ یہ لوگ میرے امتی ہیں، اتنے میں میرے اور ان کے درمیان ایک آدمی حائل ہو جائے گا اور انہیں کہے گا کہ ادھر آؤ، یعنی حوض کوثر سے واپس لے جائے گا۔ میں کہوں گا کیوں؟ انہیں کہاں لے جا رہے ہو؟ وہ جواب دے گا جہنم کی طرف، اللہ کی قسم انہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ میں پوچھوں گا ان کا جرم کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ لوگ آپ کے بعد الٹے پاؤں اسلام سے پھر گئے، میں سمجھتا ہوں لاوارث اونٹ کی طرح ان میں سے کوئی بھی جہنم سے نہیں بچے گا۔ مزید ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حوض پر تمہارا میر سامان ہوں گا، تم میں سے بعض لوگ وہاں لائے جائیں گے، پھر مجھ سے دور ہٹا دیے جائیں گے، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب میں کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسے کیسے بدعت کام شروع کر دیے۔ اور مزید ایک روایت حضرت عبداللہ بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، سنو۔ ہم نے عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، سنو۔ ہم نے دوبارہ عرض کیا ہم سننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد حکمران آئیں گے، ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرنا اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرنا، بے شک جس نے ان کے جھوٹ کی تصدیق کی اور ان کے ظلم پر تعاون کیا وہ بھی حوض کوثر پر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔